مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ دہر میں کیا کہتے ہیں کہ انا خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو بنایا اور اس کو سنتا دیکھتا بنایا۔ کیوں؟ ہم اس کو آزمانا چاہتے ہیں کہ ان تمام چیزوں میں غور و فکر کر کے وہ اللہ پہ ایمان لاتا ہے یا نہیں لاتا، اللہ کی ایمان کے چلتا ہے یا نہیں چلتا۔ تو ہم ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، سائنسدان ہوں، مزدور ہوں، ٹماٹر والے ہوں، یہ ہمارے مختلف شعبے ہیں، لیکن ہمارا جو جس پروجیکٹ کو دے کر اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا وہ پروجیکٹ کیا ہے کہ کون اما شاکرن و اما کفورا، کون اللہ کے حکام پہ چلتا ہے، کون نہیں چلتا۔ تو اللہ کی نظر میں اگر کسی کی ویلیو ہوگی وہ ڈاکٹر، انجینئر، سائنٹسٹ بننے سے، چاند پہ قدم رکھنے سے بھی نہیں ہوگی، اللہ کی نظر میں اس سے ہوگی کہ یہ میرے آرڈر کو فوکس کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ اب اس پہ ہمارا سیکولر لبرل طبقہ بہت غصہ آتا ہے اس کو، یار یہ کہ اتنے بڑے بڑے سائنسدان پیدا ہوئے، اتنے بڑے بڑے ڈاکٹرز پیدا ہوئے، یہ مولویوں نے ٹماٹر والے کو اور ڈاکٹر کو کیا کر دیا؟ برابر۔ صحیح ہے نا؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ ایک ٹماٹر والا جو اللہ کے حکم کو فالو کرتا ہے اس کا مقام بلند، اور ایک سائنٹسٹ جو چاند پہ پہنچ گیا اللہ کے حکم کو فالو نہیں کرتا اس کا مقام نیچے ہے۔ مذہب کی یہی تعلیمات ہے نا۔ ایک ایمان والا کافر کے برابر نہیں ہو سکتا، ایمان والے کا درجہ زیادہ، کافر کا درجہ کم۔ تو وجہ کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں یار یہ کیسی بات کر رہے ہیں، یار کیسی بات کر رہے ہیں، ایمان، تقوی، للہیت یہ زیادہ ہے، اور وہ اتنے بڑے 22 گریڈ کے آفیسرز ان کو 2 ٹکے کا نہیں چھوڑا مفتی صاحب نے۔ بھائی بات یہ ہے کہ آپ جس پیمانے سے ناپ رہے ہو نا وہ پیمانہ ہی غلط ہے، وہ آپ کا اخپل پیمانہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہر شخص کا دوسرے کو ناپنے کا پیمانہ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ انگلش کا ایک لفظ ہے نا پرائیورٹی، ترجیح۔ ہر شخص کی پرائیورٹیز دوسرے سے مختلف۔ مثال کے طور پر کمپنی میں آپ کو ترقی کرنی ہے اور کمپنی میں آپ کو اونچا گریڈ حاصل کرنا ہے، تو اس اونچے گریڈ حاصل کرنے کا معیار کیا وہی ہوگا جو سوسائٹی میں اونچا گریڈ حاصل کرنے کا معیار ہوگا؟ بولو کیا خیال ہے بھائی؟ دیکھو سوسائٹی میں اگر آپ سوشل ورکر ہو، کوئی بیوہ عورت جا رہی ہے اس کی آپ نے خدمت کر لی، کوئی یتیم ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ لیا، گٹر کا ڈھکن نہیں تھا آپ نے ڈھکن لگوا دیا، تو سوسائٹی میں آپ کا گریڈ بڑھ جائے گا، اگلے الیکشن میں آپ کی سلیکشن ہو جائے گی۔ لیکن کیا کمپنی ان کاموں کی وجہ سے آپ کی تنخواہ بڑھائے گی؟ آپ کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتے ہو، فار ایگزامپل پیپسی کمپنی میں آپ مینیجر ہو، اب آپ لیٹ پہنچے ایک دن کمپنی نے کہا کیا ہوا آپ لیٹ کیوں آ رہے ہو؟ آپ نے کہا جی ہاں سر ہمارے جو گٹر کا ڈھکن نہیں تھا ہماری گلی میں، مجھے ایز اے انسان مجھے خیال آیا کہ کتنے لوگ اس میں گریں گے اور کتنے گر کے مر چکے ہوں گے، تو میں نے وہ ڈھکن لگوا رہا تھا، اس میں مجھے کیا ہو گئی تھی؟ دیر۔ اگر میں نہ لگواتا تو کوئی گر کے ہلاک ہو جاتا۔ ہو سکتا ہے آپ کا مینیجر آپ کو کہتے چلو یار جانے، اگلے دن پھر آپ 3 گھنٹے لیٹ ہیں۔ مینیجر نے پوچھا بھائی کیا مسئلہ؟ سر وہ پڑوسیوں کے گٹر میں بھی ڈھکن، اصل میں کراچی میں رہ کے گٹر کے ڈھکن کے علاوہ کوئی مثال آتی نہیں ہے۔ سر وہ ہماری پڑوسیوں کی گلی تھی اس کا بھی گٹر کا ڈھکن غائب ہو گیا تھا، ادھر میری طرف توجہ، تو میں نے وہ بھی لگوانے کی کوشش کی انسانیت کے ناطے، ایسا نہ ہو کوئی بچہ اس میں گر جائے، اور محلے والوں کو تو پرواہ نہیں تھی لیکن میں نے وہ ڈھکن لگوا دیا۔ تیسرے دن آپ 4 گھنٹے لیٹ آ رہے ہیں، ابے کیا ہو گیا؟ تو مینیجر کیا ہے بھائی؟ تو لوگوں کو ٹائم پہ کیسے لائے گا جب خود 4 گھنٹے لیٹ پہنچ رہا ہے؟ سر دیکھیں میں ایز اے انسانیت لوگوں کے ساتھ میرا بیہیویئر ہے، میں صرف ایک کمپنی کو فوکس نہیں کرتا کہ میں 4 گھنٹے لیٹ ہو گیا تو کمپنی تباہ نہ ہو جائے۔ ایکچولی میں مہنگائی کے خلاف احتجاج میں گیا ہوا تھا، کنٹینر پہ میں چڑھ کے بیٹھا ہوا تھا۔ دیکھیں ملک میں مہنگائی جب، سر آپ بتائیے، ڈائریکٹر کو کہہ رہے آپ بتائیے، ملک میں جب مہنگائی ختم ہوگی تو سب غریبوں کا فائدہ ہوگا نا؟ اور اگر میں یہاں کمپنی میں ٹائم پہ آ جاؤں تو صرف یہ 4-6 غریبوں کا اور پیپسی کمپنی کو فائدہ ہوگا۔ اب آپ خود سوچیں انسانیت کس میں ہے؟
وہ بیچارہ شرمندہ ہو گیا کہ یار بات تو صحیح کر رہا ہے. پھر اگلے دن آپ 6 گھنٹے لیٹ پہنچ رہے ہیں, بلکہ پہنچے ہی نہیں, چھٹی مار دی آپ نے. سر میں نے سنا, وہ پوچھ کیوں نہیں آئے؟ سر میں نے سنا ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, تو میں ماں کے پاؤں میں مالش کر رہا تھا, صحیح ہے نا, اور ابا کا سر دبا رہا تھا تاکہ مجھے جنت ملے. 4-6 دن کے بعد ایک ڈسچارج لیٹر آ جائے گا, بھائی تو جا کے انسانیت کی خدمت ہی کر. اب آپ کہو گے یار دیکھو سر, ایک ایجوکیٹڈ آدمی جو انسانیت کی خدمت کر رہا ہے, آپ بجائے اس کا گریڈ بڑھانے کے آپ اس کو ڈسچارج کر رہے ہو, آپ اس کو کمپنی سے نکال رہے ہو. سر میری سائنسی خدمات تو دیکھیں آپ, صحیح ہے نا, میری ایجادات تو دیکھیں. میں نے پانی سے چلنے والی کار ایجاد کی ہے, پتہ نہیں ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہوئی ہے, ہر تھوڑے دن میں کوئی نہ کوئی آ رہی ہوتی ہے. خیر, ایک تو پاکستانی جب ایجاد کرتا ہے بھی پیٹرول سے چلنے والی کر لے بھائی, تو فی الحال ہم اس کو قبول کر لیں گے. یعنی ہم جب پاکستانی کوئی جب ایجاد کرتے ہیں نا, تو چھوٹی موٹی چیزیں ایجاد, آپ سیدھا ڈیزل یا پیٹرول والی ایجاد کر لو, میں اپنے چینل پہ لے آؤں گا, آپ کو پوڈ کاسٹ کروں گا, اور جتنا مجھ سے ہو سکے دوسرے چینل والوں سے بولوں گا اس کو ایک دم ایسی چیز آ جاتی ہے مارکیٹ میں, آدمی کہتا ہے یار وہ کام جو جاپان نے نہیں کیا وہ پاکستانی نے کر دیا. پاکستانی بہت ذہین ہے, پتا ہے آپ کو. جاپان نے ایک سوئی, امریکہ نے ایک سوئی بنائی تھی, امریکہ نے سوئی بنائی اور کہا کہ اس سے کوئی باریک سوئی بنا کے ہو, وہ سوئی سخت ہو لیکن اس سے زیادہ باریک ہو. جاپان نے چیلنج قبول کیا, بولا اس سے باریک سوئی تو دور کی بات, اس سوئی میں سوراخ کر کے دکھا دیا, حالانکہ وہ تو اور زیادہ مشکل کام ہے. پاکستانی نے کیا کیا, اس پہ میڈ ان جاپان لکھ کے دکھا دیا, کیونکہ اتنی باریک سوئی میں سوراخ کرنا زیادہ مشکل, اور اس پہ میڈ ان پاکستان لکھنا, سوری میڈ ان جاپان نہیں, میڈ ان پاکستان لکھنا تو اور زیادہ مشکل ہے نا. تو پاکستانی جب چیلنج قبول کرتا ہے نا, تو بہت بڑا کارنامہ کرتا ہے وہ. تو خیر, ہو سکتا ہے بنائی ہو کسی نے بھائی پانی سے چلنے والی, واللہ عالم. تو لیکن پانی کہاں ہے ہمارے یہاں, اس لیے زیادہ خوش نہ ہوا کرو کہ ہمارے ایک سائنسدان پیدا ہوا. گٹر کے پانی سے چلنے والی کوئی مشین بناؤ تو پھر میں مانوں گا, کیونکہ پھر وہ مشینیں چلیں گی ہمارے یہاں, کیونکہ گٹر کا پانی ہمارے یہاں الحمدللہ بہت ہے. پانی نہیں ہے لیکن گٹر کا پانی بہت ہے, اور اس سے ایسی کارخانے, اگر کوئی سائنسدان محنت کرے نا گٹر کے پانی پہ, یہ والا گٹر جو ہمارے کراچی میں ہے, ایسا نہ ان صاف ستھرے گٹروں پہ محنت شروع کر دیں, جو ابلتے ہوئے گٹر ہے, اس کی کوئی انرجی اگر کوئی بنائی جا سکتی ہے تو خدا کی قسم ہم چاند واند کچھ بھی نہیں ہے بھائی, چاند کو ہم زمین پہ لے آئیں گے اتار کے. خیر, تو ہاں, تو میں مثال دے رہا تھا میرے بھائی. اب آپ نے کمپنی والے کو کہا سر آپ کا تو انسانوں کو جانچنے کا کرائٹیریا ہی ٹھیک نہیں ہے. ایک آدمی اپنی ماں کے قدموں میں جنت تلاش کر رہا ہے, باپ کے قدموں میں جنت تلاش کر رہا ہے, گٹر کے ڈھکن لا کے رکھ رہا ہے تاکہ لوگ گرے نہیں, اور آپ بجائے گریڈ بڑھانے کے آپ کیا کر رہے ہیں, ڈسچارج کر رہے ہیں. اور ایک چپڑاسی جو آپ کی کمپنی میں وہ بیچارہ دیسی کپڑوں میں بیٹھا ہوتا ہے, اس کو آپ ٹائم پہ تنخواہ بھی دے رہے ہو, اور ہر سال اس کی تنخواہ میں اضافہ بھی کر رہے ہو, علاج معالجے کے پیسے بھی دے رہے ہو. سر آپ کی نظر میں مینیجر اور چپڑاسی کی میں فرق نہیں ہے؟ تو اگر وہ بیوقوف ہوگا تو کہے گا نہیں کوئی, وہ کہے گا ہاں بہت فرق ہے, تو بڑا عظیم انسان ہے. لیکن اگر عقل مند ہوگا تو کہے گا بھائی کسی بھی شخص کو جانچنے اور ناپنے کے لیے نا, ہر شخص کا کرائٹیریا دوسرے سے, معیار اور پیمانہ دوسرے سے مختلف. تم ویسے ایز اے انسان بہت اچھے انسان ہو, تو جن کی تم خدمت کر رہے ہو نا, ان سے پروٹوکول مانگو جا کے. ہم نے تم کو کمپنی کے لیے رکھا تھا, کمپنی کے تم کسی کام کے نہیں ہو, تو تم الیکشن میں کھڑے ہونے کے لیے بہت اچھے ہو. جن لوگوں کے تم نے گٹروں کے ڈھکن ڈھکے, اگر ہو سکا تو ووٹ تمہیں دے کے وزیر اعظم بنا دیں گے, اگر سسٹم کے تحت الیکشن نہ ہوئے, ورنہ تو یہ بھی امکان نہیں ہے. صحیح, ورنہ جتنے بھی ڈھکن رکھ دو, آئے گا وہی آئے گا, کوئی نہ کوئی تو آئے گا, نہیں ہے وہی آئے گا. صحیح ہے نا. خیر, تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے جب انسانوں کو بنایا تو سب آدم اور حوا کی اولاد ہیں. کسی کو زیادہ اچھا دماغ دے دیا, کسی کو کم دماغ دیا, کسی کے پاس وسائل زیادہ ہیں, وہ پڑھ لکھ کے ڈاکٹر بن جاتا ہے, انجینئر بن جاتا ہے, سائنٹسٹ بن جاتا ہے, کروڑپتی بن جاتا ہے. اور کچھ لوگ ایسے جن کو بہت دماغ دیا لیکن تقدیر ان کا ساتھ نہیں دیتی, وہ بیچارے کچھ بھی نہیں بن پاتے, اور کچھ ویسے ہی نہیں بن پاتے, ماحول بہت ساری وجوہات ہیں.
تو میری نظر میں اچھا وہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. میں تو اس کو فوکس کروں گا کون مجھ سے ڈرتا ہے, مجھے یاد رکھتا ہے. دنیا میں ناشکرے کی ویلیو ہوتی ہے یا شکر گزار کی ویلیو ہوتی ہے؟ بولو, شکر گزار کی ویلیو ہوتی ہے. اللہ کہتے ہیں اگر تم بہت بڑے سائنٹسٹ بن گئے, مجھے یاد نہیں رکھا تم نے, تو لوگوں کے لیے تم نے خدمت کی, لوگ تمہیں پروٹوکول دیں گے, لوگ تمہیں اس کا انعام دیں گے, تو لوگوں سے لو. تم نے جن کے لیے ایجادات کیے ہیں ان کو تم نے سہولتیں دی, تو ٹھیک ہے, لوگوں سے اس کا بدلہ لو. لوگ نوبل پرائز بھی دیں گے تمہیں, اور گینز بک آف ورلڈ میں تمہارا نام بھی آئے گا, تمہیں اسٹیج پہ بلایا جائے گا, تحفے دیے جائیں گے, تمہارا نام اخباروں میں آئے گا, تصویریں لوگ لے کے تمہاری گھومیں گے, جیکٹوں پہ تمہاری تصویریں بنائیں گے, زندگی بھر مرنے کے بعد بھی لوگ تمہیں یاد رکھیں گے. تو لوگوں کے لیے کیا تو اس کا فائدہ کس سے لو؟ جیسے گٹر کے ڈھکن پبلک کے لیے لگائے تو کمپنی کیا کہے گی, اب ووٹ بھی انہیں سے لو, جا کے اس کا بدلہ بھی کس سے لو؟ ان سے لو. اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں بنایا تھا یہ دیکھنے کے لیے کہ تم جس شعبے میں بھی ہو, سارے شعبے ہم نے زندہ کرنے ہیں. اسلام میں رہبانیت نہیں ہے, خوب سمجھ لو. رہبانیت کا مطلب دنیا سے الگ تھلگ ہو کے بیٹھ جانا, یہ اسلام میں نہیں ہے, بلکہ اسلام میں رہبانیت کا الٹ ہے.